بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو واجب الوجود اور موصوف بذات ہے۔ بے حد درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء شافع روز جزا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اور کریم آقا علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ وحدہ لا شریک کے سارے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ، آپ کے ازواج مطہرات، اجداد پاک، اولاد اطہار، کریم آقا علیہ السلام کی ہر نسبت پہ بے حد درود و سلام۔ نہایت عالی مرتبت واجب الاحترام قائدین اہل سنت، جید علماء کرام، مشائخ عظام، ہم سب یہاں تعزیت کے لیے، درجات کی بلندی کی دعا کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اور بالخصوص جناب جانشین پیشوائے اہل سنت برادر مکرم حضرت علامہ صاحبزادہ پیر محمد عثمان قادری صاحب، اللہ ان کا سایہ صاحبزادگاہ ان کا سایہ تادیر سلامت فرمائے، ان کے ساتھ اپنی محبت کے اظہار کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ میں صرف ایک دو باتیں عرض کروں گا۔ جب ہم حافظ آباد سے چلے تو میرے ساتھ حافظ آباد کے علماء کا وفد بھی جناب ڈاکٹر پروفیسر محمد اکرم چشتی صاحب، علامہ بدر الزمان صاحب، مہر محمد یونس صاحب اور دیگر ہم آ رہے تھے، تو ایک ہی جملہ تھا اور جو ہر زبان پہ ہے کہ یہ ایک ایسی شخصیت تھی جو نہ ڈر بھی تھے، بے باک بھی تھے، اور یہ وہ شخصیت تھے جو ہم نے جو حدیث سنی، جو ہم بزرگوں سے سنے کہ ہوتا ہے جی بندہ کمزور کے سامنے بات کرتا ہے، پیشوائے اہل سنت کی شخصیت وہ ہے جنہوں نے ہمیشہ طاقتور کے سامنے بات کی ہے۔ پیر افضل قادری، پیر افضل قادری، ان کی ساری زندگی جابر حکمران کے سامنے کلمہ جہاد کہنے میں گزری۔ مجھے یاد ہے کہ کسی کے، اب تو ہر شخص بات کرتا ہے، جب جنرل پرویز مشرف تھا تو پورے پاکستان میں ایک ہی شخصیت تھی جس نے جی ایچ کیو کے سامنے جا کے احتجاج کیا، بے شک ان کا نام جناب قبلہ پیر محمد افضل قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ علی مرتبہ سامعین، ان کی شخصیت کے اتنے پہلو ہیں کہ ان کا علمی پہلو، ان کے روحانی پہلو، ان کے جو تحریکی پہلو ہیں، ان کی اپنی ذاتی زندگی ہے، وہ بڑی ایک منفرد زندگی ہے۔ باتیں بھی لوگ کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، لیکن یقین کیجئے میں جب اپنے والد کریم، مجھے خود پیر صاحب نے بتایا کہ وہ جب بھی کبھی جیل جاتے تھے تو سب سے پہلے ان سے جیل میں ملنے میرے والد کریم آیا کرتے تھے، تو کہتے ہیں کہ جی میں حافظ آباد میں جب تشریف لاتے تو اکثر جب میں 2-4 میٹنگز ایسی بھی تھی جب میں حاضر تھا خدمت کے لیے، چائے پلانے کے لیے، تو قبلہ والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ قبلہ پیر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو تعلق تھا وہ فقط ایک ہی وجہ تھی کہ دونوں سرکار کے ناموس اور ختم نبوت کے لیے میدان میں کھڑے ہونے والے تھے۔ یہی ایک چیز ان کی مشترک تھی جن کی وجہ سے وہ تعلقات تھے۔ برادران اسلام، یقین کیجئے اب ہمارے پاس وہ شخصیات نہیں رہیں۔ جب بھی ان کے ہاں بیٹھتے تو ہر دفعہ ایک نیا پہلو گفتگو کا وہ ہمیں دیتے۔ جب بھی یہاں ہم حاضر ہوتے یا آپ تشریف لاتے، کوئی 1 مہینے پہلے ونی کے تارڑ میں حنین مدنی صاحب کے ہاں ان سے ملاقات ہوئی، اس وقت بھی ان کی طبیعت سخت ناساز تھی، لیکن وہ اس وقت بھی چاہ رہے تھے کہ ہم اہل سنت کے تحریکی معاملات اور جو آج کل کی جو قباحتیں پیدا ہو چکے ان کو کس طریقے سے حل ڈھونڈیں، اور وہ چاہتے تھے کہ میں اپنی جگہ پہ ایسے نوجوانوں کو تیار کر کے جاؤں جو میرے بعد بھی میرے عقیدے، میری فکر، میری سوچ اور وہی جو فکر رضا ہے، وہی جو تاجدار صداقت سے لے کے امام احمد رضا تک، اور وہی فکر آج مراڑیاں شریف سے ہمیں ملتی ہے، جس میں جزاک اللہ، جس میں جزاک اللہ، جس میں توحید باری تعالیٰ بھی، جس میں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت بھی، جس میں اصحاب رسول کے احترام بھی، جس میں اہل بیت رسول کی محبت بھی، جس میں اولیاء کی خدمات دینیہ بھی تھی۔ اور میں آخری بات اپنی بات کو کنکلوڈ کرتا ہوں کہ وہ انگریزی کا ایک فقرہ مجھے یاد آیا، وہ کہتے ہیں the bee is honored not because she labors but because she labors for others، کہ 2 مکھیاں ہوتی ہیں، ایک شہد کی مکھی ہے، ایک عام مکھی ہے جس کو فلائی کہتے ہیں،
اب دونوں کی محنت کو دیکھیں، ایک ہی طرح محنت کرتی ہیں، وہ بھی نکلتی ہے، بیٹھتی ہے، چلتی ہے، پرواز کرتی ہے، شہد کی مکھی بھی اسی طرح نکلتی ہے، اڑتی ہے، پھرتی ہے، کھاتی ہے، پیتی ہے، لیکن فرق ان میں یہ ہے کہ جو عام مکھی ہے اس کو مارنے کے لیے ہم دوائیاں استعمال کرتے ہیں، اس پہ سپرے کرتے ہیں کہ یہ مر جائے، جبکہ دوسری جو مکھی ہے وہ شاید اس سے کھاتی زیادہ ہوگی لیکن اس کے لیے ہم فارمنگ کرتے ہیں تاکہ یہ بچ جائے۔ فرق کیا ہے؟ فرق ان کے کھانے پینے اور محنت کا نہیں، محنت دونوں کی برابر ہے، اسی طرح اڑتی ہیں، اسی طرح چلتی ہیں، اسی طرح کھاتی ہیں، اسی طرح پیتی ہیں۔ دونوں مکھیوں میں فرق یہ ہے، ایک جب کھاتی ہے اور اگلتی ہے تو اگلتی ہے گندگی، جب دوسری کھا کے اگلتی ہے تو وہ اگلتی ہے بندگی۔ وہ شہد بناتی ہے جو نفع بخش ہے اور وہ جراثیم پھیلاتی ہے جو انسانوں کے لیے ضرر رساں ہے۔ یقین کیجئے علماء آئیں گے، تقریریں ہوں گی، تحریریں ہوں گی، قلم چلیں گے، جلسے ہوں گے، جلوس ہوں گے، مگر یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ گندگی پھیلانے والا کون ہے اور بندگی کرنے والا کون ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔